جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور اب تک کیا ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں کتنے اراکین شریک ہوئے اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن ابتدا کروں گا اس نوٹیفیکیشن سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کل جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات جو ہیں وہ کافی پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں ان کو جب سے ہٹایا ہے تو کیپٹن صفدر نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیلیں ہم بھگتیں اور مزے کو اور لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے فیصلے جو بھی ہوں گے وہ پارٹی قیادت کو اعتماد میں لے کر کیے جائیں۔ آج مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی پورے ملک کی جو تنظیمیں اور عہدیدار تھے انہوں نے اپنے استعفے ماڈل ٹاؤن میں بھجوا دیے ہیں، اور 18H ماڈل ٹاؤن میں، اور تمام استعفے انہوں نے بھجوائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم احسن اقبال کے فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے، یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ شخص مسلم لیگ یوتھ ونگ کا صدر نہیں بن سکتا جس کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو۔ کیپٹن صفدر جو ہیں ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، اور اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں جو ہے انہوں نے کافی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے جو آزاد کشمیر، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور جتنے بھی عہدیدار تھے انہوں نے تمام کے تمام نے متفقہ طور پر آج اپنے عہدے بھجوائے ہیں، اور جس کی پریس ریلیز جو ہے انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے جو بیٹ کرنے والے رپورٹر ہیں ان کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی شیئر کی گئی ہے، اور اس پر شدید تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون پر احسن اقبال پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بغیر پارٹی پالیسی کے، بغیر کسی سے مشاورت کیے یہ کیپٹن صفدر کو عہدے سے ہٹایا ہے۔ جب ہم نے بات کی مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ہیں، اور احسن اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیلیں بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ پہلے مریم نواز کی آواز کو بند کیا گیا، اور اب جو ہے پارٹی کے اہم لوگ جو ہیں وہ کیپٹن صفدر کی آواز کو بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو یہ تھی آج مسلم لیگ نون میں ہونے والی اہم تبدیلیاں، اور اس کے بعد آج مظاہرہ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر نے شرکت کی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں 86 ارکان موجود ہیں، جبکہ سینٹ میں 30 کے قریب سینیٹرز موجود ہیں، لیکن آج اتنا کمزور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مہنگائی کے خلاف، چینی کی جو بحران پیدا ہوا اس کے خلاف، آٹے کے بحران کے خلاف، اور جس میں تمام جو لیڈران تھے وہ شریک تو ہوئے، لیکن اراکین اسمبلی کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 15-20 کے قریب جو ہے اراکین شریک ہوئے، اور یہ اگر اکٹھے آ جاتے تو تقریباً یہ تعداد 115 کے قریب بنتی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی نے آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں کھول کر شرکت نہیں کی۔ تاہم احتجاجی مظاہرے کے دوران مسلم لیگ نون کے اراکین نے کتبے اٹھا رکھے تھے، آٹا چور، چینی چور کے نعرے لگاتے رہے، اور وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ رانا تنوین حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ آٹا بحران اور چینی کے بحران کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو منظر عام پر لایا جائے گا، ان کے نام سامنے لائے جائیں گے، لیکن اتنے دن گزر چکے، وزیر اعظم نے ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں لائے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے آج وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے بھی مظاہرے سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے بھی بار بار یہی مطالبہ دہرایا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ فوری طور پر جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں وہ لوگ جس میں ملوث ہیں ان کے نام سامنے لائے جائیں۔
لیکن ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں لائے گئے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ مطالبات یا مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آج جو احتجاج ہم کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر، یہ احتجاج گلی محلوں میں بھی جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، اور اگلے جو منگل آئے گا یا سوموار آئے گا، اس سوموار منگل تک ہم جو ہے اپنی پالیسی واضح کر دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس میں ایک طرف خواجہ محمد آصف ہیں، دوسری طرف شاہد خاقان عباسی ہیں، اور تیسری طرف جو میاں شہباز شریف کا گروپ، احسن اقبال اور یہ لوگ تمام شامل ہیں۔ تو آج میں بات کی جب میں نے ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے مظاہرے میں لوگ شریک نہیں ہوئے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بہت خوف کا شکار ہیں، خوف زدہ ہیں اراکین اسمبلی، اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شریک نہیں ہوئے، آخر کس کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کس کا خوف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہم تو لے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چونکہ کافی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، آپس میں لیڈر جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر خواجہ آصف جو ہیں وہ اپوزیشن چیمبر میں موجود ہوتے ہیں تو شاہد خاقان عباسی وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اگر شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوں تو خواجہ آصف جو ہیں وہ آنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے اپوزیشن چیمبر میں بھی داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ سابق اراکین اور نہ موجودہ اراکین اس چیمبر میں، اپوزیشن چیمبر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی جو شاہد خاقان عباسی آتے ہیں تو اندر جم گھٹا لگا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کافی جو ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو فوری طور پر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو واپس اسمبلی میں بھیجا جائے، یہاں بیٹھنے نہ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اراکین اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اپنی قیادت سے بھی خاصا نالاں ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ اور آج کا احتجاج یہی ظاہر کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو 115 کے قریب لوگ بنتے ہیں ان میں سے صرف 20-25 کا آنا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے گروپس جو ہیں وہ آپس میں جو لڑے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوششیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں اور تازہ ترین جو ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔